جو تیمم ہے اس کی بہت ساری فضیلت ہے، اسلامی حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ تعالیٰ نے اس نو خصوصاً بیان فرمایا ہے۔ اس دے متعلق معلومات سارے کول بہت کم ہوندیاں نے۔ اسی عموماً یہ سمجھنے ہاں کہ شاید جو تیمم ہے یہ پہلے لوگاں دے واسطے سی، ساڈے واسطے نہیں ہے۔ اسلامی جو احکامات نے یہ سب دے واسطے دائمی نے، یکساں نے، ہمیشہ رہن والے نے۔ قیامت تک جتنے بھی اسلامی احکامات نے وہ سارے دے سارے نافذ نے، سوائے انہاں دے کہ جنہاں نو آقا علیہ السلام نے منسوخ فرما دیتا ہوئے۔ تو او چیز یا او عمل جس نو آقا علیہ السلام نے منسوخ فرما دیتا وہ منسوخ ہو گیا۔ اس تو علاوہ جتنے بھی احکامات نے جڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بیان فرمائے نے وہ سارے دے سارے نافذ العمل نے، دائمی نے اور ہمیشہ رہن والے نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ کہ اگر تسی مریض ہوو، مرض دے وچ ہوو، او علی سفرن یا تساں سفر دے وچ ہوو، او جاء احد منکم من الغائط یا تواڈے وچوں کوئی بندہ قضائے حاجت کر کے آیا ہوئے، او لامستم النساء یا کسی نے جمع کیتا ہوئے، فلم تاجدوا ماء اور پھر اس کو پانی نہ ملے تو فتیمموا صعیدا طیبا پھر وہ پاک مٹی دے نال تیمم کر لوے۔ تو یعنی کہ جو تیمم ہے وہ مریض دے واسطے بھی کارآمد ہے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مرض نو بیان فرمایا، مریض نو بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ کہ تواڈے وچ اگر کوئی مریض ہوئے تو ایسا مریض یا ایسا انسان کہ جس نو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری دے نال اگر وہ پانی نو چھوندا ہے یا پانی دے قریب جاندا ہے، اس نو ہاتھ لگاندا ہے تو اس دی مرض بڑھ جائے گی یا اس نو موت واقع ہو جائے گی۔ کہ ایسی کوئی بھی صورت کہ جس دے وچ انسان پانی دے قریب نہیں جا سکتا، اپنی طرف تو بہانہ نہ ہوئے۔ مثال دے طور تے ٹھنڈ بڑی ہے تو پانی گرم نہیں ٹھنڈا ہے تو کہے کہ نہیں ہن میں پانی دے قریب نہیں جانا، تو اے بالکل شرعی عذر نہیں ہے۔ یعنی کہ حقیقی طور تے بہانہ نہ ہوئے بلکہ شرعی اس دا عذر ہوئے، ایسی بیماری ہوئے کہ جس کی وجہ دے نال انسان پانی دے قریب نہیں جا سکتا، اگر وہ وضو کرے گا یا غسل کرے گا یا پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس دی مرض بڑھ جائے گی یا اس دی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہوئے، تو پھر ایسا جو شخص ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایسا شخص کہ جڑا سفر وچ ہے اور دوران سفر اس نو اگر پانی نہیں مل رہا اور نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، پانی اس کو نہیں مل رہا، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسا ہی کہ اگر کسی دے غسل فرض ہو گیا اور غسل فرض ہونے تو بعد اس کو پانی نہیں مل رہا تو ایسی صورت وچ بھی وہ تیمم کر کے جو نماز ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ تو یعنی کہ تیمم دے نال انسان ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جس طرح انسان پانی دے نال پاک ہو جاتا ہے۔ تو مرض کا بھی میں نے عرض کر دیا۔ اب جو ہے سفر دا یا تیمم کدوں کیتا جا سکتا ہے؟ تو جدوں کسی شخص نو 1 میل تک چاروں طرف، یعنی کہ اس جگہ تے آپ موجود ہاں اور چاروں طرف 1 میل تک اگر پانی ملن دا کوئی اس نو امکان نہیں تو وہ بندہ تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نو 1 میل دے کم جو جگہ ہے اس وچ پتہ چل جائے کہ فلان جگہ تے پانی مل جائے گا تو وہ تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جائے پانی تلاش کرے اور اس پانی دے نال وضو اور غسل کرے اور پھر اپنی عبادت کرے۔ لیکن اگر 1 میل تک یعنی جو تیمم کرنا کدوں جائز ہوتا ہے؟ جدوں 1 میل تک پانی ملن دا امکان نہ ہوئے اور نماز جان دا خطرہ ہوئے، نماز دا وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو پھر انسان جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک صورت اور بھی ہے، کئی صورتیں شرعی طور تے علماء کرام نے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ کچھ جگہ ایسیاں ہوندیاں نے جو موجودہ طور تے ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ جدوں انسان نو کسی بھی چیز دی شریعت دی طرف اس نو رخصت عطا کر دیتی جاتی ہے۔ جدوں اساں اعتکاف دے وچ بیٹھ جانے ہاں، مسجد وچ کوئی بندہ اعتکاف بیٹھا ہوئے، چاہے وہ ماہ رمضان مبارک دا اعتکاف ہوئے یا وہ نفلی اعتکاف بیٹھا ہوئے یا اس دی کوئی منت دا واجب اعتکاف ہوئے، تو جدوں ایک بندہ مسجد وچ اعتکاف بیٹھ گیا ہے، دوران اعتکاف
اگر کسی تے غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کی کرے گا؟ اس کے واسطے جیڑا بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اس نو سب تو پہلے اساں عرض کرنے ہاں کہ ایک اپنا جو لباس ہے، ایک سوٹ اس نو چاہیے ہے کہ اضافی ہر وقت اس دے کول موجود ہوئے مسجد وچ۔ اور جیڑا بندہ مسجد وچ رہائش پذیر ہے، چاہے وہ اعتکاف بیٹھا ہے یا ویسے مسجد وچ وہ رہ رہا ہے کسی وجہ دے نال، تو اس نو چاہیے ہے کہ مسجد دی صف تے یا مسجد دے کلین تے سون تو احتیاط کرے، کیونکہ جس وقت انسان اگر مسجد دی کلین تے یا صف تے سو رہا ہے اور اس نو اگر اس تے ناپاکی دی حالت ہو جاندی ہے تو امکان کیتا جا سکتا ہے کہ مسجد دے وہ جڑی جگہ ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے، اور جدوں انسان ناپاک ہو جائے گا تو جس جگہ تے ان دا جسم لگے گا وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی، کیونکہ مسجد وچ جو جنبی ہے اس دا آنا منع کیتا گیا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جڑے دیگر صحابہ کرام نے انہاں دے گھراں دے جڑے دروازے نے وہ مسجد دی طرف کھلدے سن، جس طرح آقا علیہ السلام دا گھر مبارک اور گھر دے وچوں آپ دے حجرے مبارک دے وچوں آپ نے مسجد آ جانا، ویسے ہی دیگر صحابہ کرام دے گھراں دا ایک ایک جڑا دروازہ سی وہ مسجد دی طرف کھلے آیا سی، کہ ایک دروازہ دوسری سائڈ تے اور ایک دروازہ مسجد والی سائڈ تے، تاکہ جو ہی مسجد نماز دا وقت ہوئے تو جلدی دے نال مسجد آ جان۔ تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ سارے دروازے بند کرا دیتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے بند کر دے ہو، کیوں کہ کوئی امکان نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان تے غسل واجب ہوئے اور وہ مسجد میں داخل ہو جاوے، اس واسطے فرمایا کہ جڑے دروازے نے انہاں نو بند کر دیو، مسجد وچ صرف او ہی آ سکتا ہے جڑا پاک ہوئے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، انہاں دونوں ہستیاں دی یہ شان ہے کہ اگر انہاں تے حالت جنابت بھی ہوئے وہ پھر بھی مسجد آ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، انہاں دو دے واسطے ایک خصوصی اللہ تعالیٰ عزت و رحمت ہے، کیونکہ انہاں دونوں دی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور انہاں دی پاکیزگی تے کسی قسم دے شک و شبے دی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ ظاہری طور تے ظاہراً جدو ایسا کہنے ہاں کہ آپ بندہ ناپاک ہو گیا ہے، اگر انہاں ہستیاں تے وہ صورت پیدا ہو جائے وہ پھر بھی پاک رہندے نے، کہ انہاں دی یہ شان ہے۔ تو انہاں دو ہستیاں تو بغیر کوئی بھی بندہ مسجد وچ جنابت دی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جڑا بندہ مسجد وچ اعتکاف بیٹھا ہے، اگر وہ جنبی ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، تو اس نے صاف ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ پیر جڑے نے مسجد وچ نہیں، سارا مسجد وچ جس جگہ تے ان دے ہاتھ پیر لگن گے وہ جڑی ساری جگہ ہے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ اس واسطے جدوں مسجد وچ سونا ہے، خاص طور تے دوران اعتکاف، تو صف تے نہیں سونا چاہیے بلکہ نیچے اپنی کوئی چادر بچھا لینی چاہیے، تاکہ اگر انسان دے اوتے ایسی صورتحال طاری ہو جاندی ہے تو جڑا انسانی جسم ہے وہ مسجد دے کسی بھی حصے وچ نہ لگے۔ اب ایک تو یہ عرض کیتا ہے کہ اضافی سوٹ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم ایک جڑا ہے جوڑا جراباں دا ہونا چاہیے، اور وہ سائڈ تے رکھیا ہوئے، پہنیا نہ ہوئے۔ جس وقت ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو وہ بندہ اپنی وہ جراباں اٹھاوے، انہوں نے پہن لوے۔ اب وہ مسجد میں چل کے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس دے جڑے پیر نے وہ مسجد دے نال ٹچ نہیں ہو رہے، بلکہ اس نے جراباں پہنیاں ہوئی نے، اور اس صورت وچ وہ جا کے غسل کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کوئی کپڑا ہوئے یا ایسی چادر ہوئے کہ جیڑی چادر وہ بچھا لوے، یعنی کہ جس جگہ تے وہ بیٹھا ہے، لیٹیا ہے، اس جگہ تے تو چادر تے ہے، آگے اس نے اپنی چادر ایک بچھاوے، اس سے چلدا جاوے، پھر پچھو چادر اٹھا کے اگے لے جاوے، یا دوسری چادر بچھانا، یعنی کہ کپڑا بچھا کے اس کے اوپر چلدا جائے اور چلدا مسجد دی حد دے وچ باہر نکل جائے۔ یہ دوسری صورت ہے اگر مسجد وچ کسی بندے تے دوران اعتکاف یا ویسے بھی ایسی صورتحال طاری ہو جاندی ہے۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی بندے تے مسجد وچ اعتکاف بیٹھیاں غسل واجب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس جگہ تے بیٹھ کے سب تو پہلے تیمم کر لوے، یعنی کہ نہ اس دے کول ایسا جراباں دا جوڑا موجود ہے، نہ اس دے کول ایسا کپڑا موجود ہے، ایسی احتیاط وہ کر سکتا ہے، تو پھر اب اس دے کول مجبوری بن گئی ہے
اب مجبوری دے تحت وہ اس جگہ تے بیٹھے گا اور تیمم کر لوے، تیمم کرن تو بعد پھر وہ چلا جائے غسل کر کے واپس آ جائے، تو وہ شخص مسجد میں جس جگہ تے اس کے ہاتھ یا پیر لگن گے وہ مسجد جگہ بھی ناپاک نہیں ہوئے گی اور وہ بندہ گناہ گار بھی نہیں ہوئے گا۔ تو اب یہ کہ تیمم جڑا ہے وہ کس چیز سے نال کیتا جا سکتا ہے، تو تیمم دے واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تساں پاک مٹی دے نال تیمم کرنا ہے۔ مٹی اور مٹی دی جنس دی کوئی بھی چیز ہوئے اس دے نال تیمم کیتا جا سکتا ہے۔ اب مٹی دی جنس دیاں کیڑیاں چیزاں نے، سادے لفظاں وچ یہ ہے کہ جس چیز نو اگ جلا دے وہ مٹی دی جنس نہیں ہے، اور جیڑی چیز اگ دے وچ نہ سڑے وہ مٹی دی جنس ہے۔ جس طرح مسجد ہے، مسجد میں دیواراں نے اور دیواراں دے اوپر اساں ٹائل لگائی ہے یا پتھر لگیا ہوا ہے یا پلسٹر ہوئی آئیاں نے، تو انہاں چیزاں نو اگ نہیں جلاندی، انہاں دے نال تیمم کیتا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اساں مٹی دے نال ہی تیمم کرنا ہے۔ جو مسجد وچ ایک بندے صورتحال ہوگی یا گھر پکے نے یا ایسی جگہ تے ہے کہ جس جگہ تے اس نو مٹی نہیں مل رہی، تو مٹی ضروری نہیں ہے کہ مٹی لانی، فقط یہ ہے کہ اساں مٹی دے نال ارادہ کرنا ہے، نیت کرنا ہے اور سانو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ تو دیوار دے نال، پتھر دے نال یا ٹائل دے نال، فرش تے اگر پکی دیوار ہے، پکی اینٹ ہے یا صاف مٹی ہے تو کسی بھی جگہ تے اسی انہاں دے نال تیمم کر سکنے ہاں۔ لیکن لکڑی دے نال، سونے دے نال، چاندی دے نال، یہاں تک کہ لوہے دے نال تیمم نہیں ہوندا۔ لیکن اگر ایسا لوہا ہے یا ایسا سونا یا چاندی ہے کہ جس سے بہت زیادہ گرد و غبار پڑ چکی ہے، اگر اس دے نال ہاتھ لگایا جائے تو ہاتھ تے مٹی لگ جاندی ہے، تو پھر اس دے نال بھی تیمم کیتا جا سکے گا، وگرنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی کہ مٹی دے نال اور مٹی دی جنس دے نال اسی تیمم کر سکنے ہیں۔ اب تیمم کرنا کس طرح ہے، اور تیمم جو ہے اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر انسان چاہے صورتاں کتنیاں بھی نہیں، مریض ہے، قضائے حاجت تو آیا ہے، یا اس سے غسل واجب ہے، یا اس نے وضو کرنا ہے، تو کوئی بھی صورت ہے تیمم دا ایک ہی طریقہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تساں مسح کرنا ہے اپنے چہرے دا اور اپنے ہتھاں دا۔ تو تیمم دے 3 فرض نے، تیمم کرن دے 3 فرض نے، اور سب تو پہلا جو فرض ہے وہ ہے نیت کرنا، کیونکہ سارا کام نیت نال ہی ہے، کیونکہ پانی تو موجود ہی نہیں۔ پانی دی جڑی ذات ہے وہ پاک کر دی ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس دی نیت نہیں، اور اس سے غسل واجب ہو گیا ہے، وہ دریا میں چلا گیا ہے، نہر میں چلا گیا ہے، یا تالاب میں جو اس نے چھلانگ لگا دیتی ہے، یا ویسے اس نے اپنے جسم دے پانی بہا لیا ہے اور سارے جسم دے پانی بہہ گیا ہے، ان دی نیت نہ بھی ہوئے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ پانی آٹومیٹکلی پاک کرتا ہے۔ تو تیمم جو ہے ایک چونکہ خود بخود پاک نہیں کرتا، اس کی نیت ضروری ہے۔ تو سب تو پہلا جو تیمم دا فرض ہے وہ ہے کہ اسی نیت کریں گے کہ یا اللہ پاک میں پاکیزگی حاصل کرن دے واسطے با امر مجبوری، مینوں اے مجبوری ہے، اس کی بنا تے میں تیمم کر رہا، اور تو اپنی رحمت دے نال مینوں پاکیزگی عطا فرما دے۔ یہ نیت کرنی ہے۔ نیت تو بعد اپنے دونوں جڑے ہاتھ نے اساں انہاں نوں زمین تے ٹچ کرنا ہے، جس جگہ تے جس چیز دے نال اساں مسح تیمم کر رہے ہیں، چاہے دیوار ہے، پتھر ہے، ٹائل ہے یا مٹی ہے، اسی اپنے ہتھاں نوں اس دے نال دونوں ہتھاں نوں اپنیاں جڑیاں ہتھیلیاں نے اس تے جگہ تے لگانا ہے۔ لگان تو بعد اگر ساڈے ہاتھ دے نال کچھ مٹی لگ گئی ہے، یعنی کہ اگر مٹی دے اسی اپنے ہاتھ لگائے نے اور کچھ مٹی لگ گئی ہے تو اس نوں اساں جھاڑ بھی سکنے ہاں، کہ ضروری نہیں ہے کہ اسی اپنے چہرے تے مٹی لانی ہے، صرف مٹی دے نال ہاتھ نوں ٹچ کرنا ہے۔ اگر ہاتھ ٹچ کرن دے نال ہاتھ دے نال کچھ مٹی لگ گئی ہے تو اس نوں اساں اس طرح کر کے اپنے ہاتھ جڑے نے چھنڈ لینے نے، اور اگر کوئی مٹی ہے وہ گر جائے گی، اور پھر اساں اپنے چہرے تے دونوں ہاتھ اس طرح پھیرنے نے جس طرح اسی اپنا منہ دھون لگیاں پھیرنے ہاں، یعنی کہ پورے چہرے تے اچھی طرح اساں اپنے دونوں ہاتھ جڑے نے وہ پھیرنے نے، اور اس تو بعد پھر دوبارہ اپنے ہاتھ جس چیز نال اسی تیمم کر رہے ہیں اس نال لگانے نے، اور پھر اساں انہاں نوں اپنے دونوں جڑے ہاتھ نے، دونوں باہواں نے، انہاں تے اچھی طرح جویں اسی دھونے ہاں تے دھون لگیا اسی اپنے ہاتھ چنگی طرح انہاں نوں
صاف کرنے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، مکمل احتیاط ہوندی ہے۔ تو ایسے ہی اچھی طرح دونوں جڑے بازو نے انہوں نے کنیا سمیت اچھی طرح انہوں دا مسح کر لینا ہے۔ اب تہاڈا تیمم ہو گیا ہے، اگر تساں وضو سے کیتا ہے پھر بھی، اگر کسی تے غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر بھی اتنا ہی عمل کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وضو کرنا ہے تو اتنا عمل کرے گا، غسل کرنا ہے تو کوئی زیادہ نہیں، تیمم اتنا ہی ہے۔ کسی بھی صورت میں تیمم کیتا جائے، کسی بھی مجبوری کے تحت ہوئے، اتنا ہی ہے۔ سب پہلی نیت ہے، دوسرا اپنے چہرے کا مسح ہے، اور تیسرا اپنے ہاتھوں کا مسح ہے۔ اس بعد نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے وہ کر سکنے ہیں۔ اور جس چیز دے نال وضو ٹوٹ جاتا ہے اس چیز دے نال تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور تیمم دے ٹوٹن دی ایک زیادہ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ تو جس عذر دے نال اساں تیمم کیتا ہے، جدوں وہ عذر ختم ہو جائے گا تو پھر تیمم ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر پانی نہیں مل رہا، اسی پانی نہ ہون دی وجہ دے نال تیمم کیتا، جدوں پانی مل گیا تو ساڈا تیمم ختم ہو گیا۔ اگر مریض سی اور اس نے مرض کی وجہ دے نال تیمم کیتا، اس کی مرض چلی گئی، اب اس کا تیمم بھی ختم ہو گیا۔ یا اور بھی جس نیت دے نال، جس وجہ دے نال، یعنی کہ جس عذر دے نال اساں تیمم کیتا ہے، جدوں وہ عذر ختم ہو جائے گا تو ساڈا تیمم بھی ختم ہو جائے گا۔